ویڈیو لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے امبر نواز صاحبہ نے، یہ رہنما ہے JUI فے کی۔ السلام علیکم میڈم۔ اس کے علاوہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے عارف عباسی صاحب نے۔ عارف عباسی صاحب تحریک انصاف کے جو ہے رہنما ہے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے راؤ خالد احمد صاحب نے، جو کہ تحریک انصاف کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے یا اس کے اوپر جو تجزیہ اگر ہم پیش کریں گے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا علی زہیب صاحب۔ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر ان کی کافی گہری نگاہ ہے، اور نہ صرف نگاہ ہے بلکہ یہ گاہے گاہے جو ہے وہ بیرون ملک کے جو میڈیا ہے، میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں اور ان کے پروگرام میں بھی ڈسکس جو ہے وہ شامل ہوتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میڈم امبر ابھی جو بات ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تقریر تھی، اس میں واشگاف الفاظ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان کے جو 5 اضلاع ہیں وہ اگر آج علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کو اگر وہ درخواست دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی درخواست جو ہے قبول ہو جائے گی۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب 1971 کا واقعہ دوبارہ پیش آ سکتا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ میں نے نہیں مانا، لیکن میں 2024 کا الیکشن بھی نہیں مان رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، اور اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام کے تمام بینیفٹس جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں جو کہ کوئی بھی ایک پارلیمنٹیرین کو مل رہے ہیں۔ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف وہ پاکستان کے دشمنوں کو جو ہے وہ ان کو پوائنٹس دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرو، دوسری سائڈ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو پاکستان کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ ذمہ دار شہری ہوں اور میں جو ہوں بہت اچھا سیاستدان ہوں۔ جی میڈم امبر۔ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی گزشتہ روز جو اسمبلی میں جو تقریر ہوئی اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بہت سی آوازیں گردش کر رہی ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاست کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بات اتنے بڑے جو پلیٹ فارم ہے اس پہ اس طرح نہیں کہی۔ آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں جو آپ دیکھ لیں کہ بہت پہلے ہی کتنے زیادہ جو سنگین حالات پیدا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، یا کتنے جو بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو چکے ہیں، کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا پوری دنیا نہیں جانتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو امن جرگے کرتے چلے آ رہے ہیں ان پختونوں کے ساتھ، اور اب وہ جو ہے نا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا خبردار ہو جائیں۔ میڈم دیکھیں ابھی پختونوں کی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف بلوچستان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم اگر بلوچستان کا ٹاپک ہی رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کہا کہ جی بلوچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مولانا نے 2 دن پہلے تقریر کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، اور اسی دن جو تھا وہ 11 لوگوں کو بس سے اتار کر ان کا شناختی کارڈ دے کے ان کو بروٹلی مرڈر کر دیا گیا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ بلوچیوں کے اوپر انتہا سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور جو باقی عوام ہے اس پاکستان کی اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا؟ مولانا وہاں پہ کھڑے ہو کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان الگ ہو جائے گا، تو اگر آپ یہاں پہ جو ہے اس کے فوراً بعد جو ہے اگر 11 بندے جو ہے ان کو شناخت کر کے قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ اوپر ان کا کیا پوائنٹ ہے؟ کیا دوبارہ انہوں نے تقریر کی ہے اس کے اوپر؟ جی دیکھیں مولانا صاحب کا جو موقف ہے وہ واضح ہے۔ مولانا صاحب جو کے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے نا ملک کو وہ ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو لوگ ان کے بیان کو جو ہے نا دیکھیں وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں۔ دیکھیں گھر کا جب سربراہ ہوتا ہے نا تو اس کا حق ہوتا ہے، یہ جو حکومت ہے اس کا حق ہے کہ ہر جو ہے نا ملک و قوم کے شہری کا خیال رکھے، ان کو جان و مال کی حفاظت کرے، ان کی جو ہے نا ان کو ہر طرح کی فیسلٹی دے۔ لیکن جب ان کے حقوق کو جو ہے ان کی پاسداری نہیں کی جاتی، ان کے حقوق سے ان کو جو ہے نا محروم رکھا جاتا ہے، تو پھر اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس طرح کا کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ملک ٹوٹے اور دشمن عناصر جو ہے نا جو دوسری دشمن ہے جو بیرون ملک ہیں وہ لوگ جو ہم پر ہنسے یا ہمارے اوپر جو ہے نا باتیں کریں کہ ان کے ملک میں۔ ہاں آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ سربراہ ملک کا سربراہ صحیح ہو جائے نا تو یہ ملک میں دراڑیں پیدا نہیں ہوں گی۔ یہ ملک میں دراڑیں پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں اور باتیں کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کبھی بھی نہیں چاہا
کہ ملک ٹوٹے. وہ تو ہمیشہ ہر مقام پر ہر پلیٹ فارم پر جو ہے نا ملک کے خیر رہے ہیں اور ملک کی پاسداری کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے اور کرتے چلے آ رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ صرف انہوں نے آگاہ کیا ہے ملک و قوم کو, انہوں نے آگاہ کرنے کے لیے وہ ساری باتیں کہی ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا ہو, لیکن سب کو پتا ہے اس چیز کا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. عارف عباسی صاحب آپ نے بھی لازمی طور پہ ان کی وہ تقریر سنی ہوگی, اور جو باتیں جو ہے بانی تحریک جو ہے تحریک انصاف وہ کر رہے ہیں, یا تحریک انصاف کی جو پرائم لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی باتیں کر رہی ہے. بلکہ 1971 کا واقعہ, شیخ مجیب الرحمان یحییٰ کے بارے میں جو چیزیں ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ بانی تحریک کی جانب سے اور ان کے جو آفیشل جو ان کا ٹویٹر جو تھا اکاؤنٹ تھا, وہاں سے جو ایک ویڈیو باقاعدہ طور پہ نشر ہوئی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے وہ بالکل آپ کے ہی پوائنٹ آف ویو سے مطابق اس سے بالکل 100% میچ کر رہی ہے, یا آپ اسے ڈیفر کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاں دیکھیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی بصیرت, ان کی سوجھ بوجھ اور تجربے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, ان کے سامنے کوئی نہ کوئی چیزیں ہوں گی جو کہ انہوں نے قومی اسمبلی جیسے فورم پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کی ہیں. جہاں تک تعلق ہے خطرات کا, خطرات تو ہیں. خطرات کو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے, ان خطرات کو کم کرنے کے لیے, یا ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے, چاہے وہ کاروباری ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے, خطرات سے آگاہ کر کے ان خطرات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس وقت اگر پاکستان کو بچانے کی بات کریں تو ساتھ ساتھ اپنا رول ہر شخص کو, چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں کسی بھی پوزیشن میں ہے, پوری طاقت سے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اور اپنا رول ادا کرنا ہوگا کہ ان خطرات کا مقابلہ کریں. اور وہ قوتیں جو پاکستان کی دشمن ہیں, پاکستان کے عوام کی دشمن ہیں, پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا چاہتی ہیں یا پاکستان میں بدامنی پیدا کرنا چاہتی ہیں, ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم ایک ایسا ایجنڈا ہونا چاہیے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور سرکاری مشینری ایک پیج پہ ہو. باقی سیاست اپنی جگہ, باقی لڑائیاں اپنی جگہ, لیکن پاکستان کی سالمیت پہ یا پاکستان کو درپیش خطرات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی مخالفت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاکستان کو ایک جگہ ہونا. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مولانا فضل الرحمان کی تقریر ہے اس سے متفق تو ہیں, لیکن جو خطرات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام ہونے چاہیے. جی راؤ خالد احمد صاحب, سر آپ کیا کہتے ہیں اس اسپیسیفک ایشو کے اوپر؟ سر آپ کی پارٹی کا یا کیا ورژن کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. میں ابھی جیسے عباسی صاحب نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب کی جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر تو کوئی بندہ سوال اٹھا نہیں سکتا. بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, اور ان کے سیزن پولیٹیشین ہونے کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں نا, اس بات کے دو مطلب ہوتے ہیں. جو ایک جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک بیک اینڈ پہ ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ ایک نکلنے کا راستہ اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں. سیف پیسج ان کے پاس ہوتا ہے. جی بالکل ان کے پاس ہوتا ہے. اور اس میں اس طرح کے بیانات جو اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے دیے ہیں, فلور آف دا ہاؤس, فلور آف دا ہاؤس ایک چیز آپ کے ذہن میں بھی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ وہاں پہ ہر قسم کی بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے. جو بھی آپ کہنا چاہیں, چاہے ملک کے خلاف ہو, ملک کے حق میں ہو, کچھ بھی ہو, وہاں پہ بات آپ آزادی سے کر سکتے ہیں. لیکن صاحب ریکارڈ کا حصہ بھی تو ہے نا. ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے, اس کو ریکارڈ میں رکھ لیا جاتا ہے باقاعدہ, اور اس ریکارڈ میں باقاعدہ بعد میں جب مرضی اس کو آپ لے کے ان کے کلپس کو نکال سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہاں پر بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اب لیکن ایک چیز جو ضروری ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کو, کوئی بھی ہو, میں مولانا صاحب کی بات نہیں کر رہا, ہمیں بیان دیتے ہوئے اتنا محتاط ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک جو دشمن عناصر ہیں یا ہمارے جو ارد گرد ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ شکلیں تو ان کی دوستوں کی ہیں لیکن وہ ایکچولی جیسے انڈیا ہے وہ ہمارے دشمن دوست ہیں, ان جیسے لوگوں کو ہمیں موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو بغلے بجانے کی اور خوشیاں منانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اس لیے ہمیں ذرا محتاط بیان دینا چاہیے تھا. مولانا صاحب نے بیان دیا ہے
تو اس کی جو ابھی میری بہن جو فرما رہی تھی تو اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ مولانا صاحب کو اس پہ محتاط بیان دینا چاہیے تھا.